بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پوڈ کاسٹ ود ایچ ایس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حسین سردار. ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، بہت سے نوجوانوں کی انسپریشن ہیں. ٹاپ 10 مارکیٹنگ کے سی ای او جناب سردار شاویز صاحب. سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سردار صاحب، آج کی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور نوجوانوں کی انسپریشن بھی ہیں. آپ کا یہ جو سفر ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور شروع میں آپ کو کیا چیلنجز آپ کے لیے آئی؟ جی سردار صاحب، حسنین صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ تشریف لائے. تو چیلنجز تو کسی بھی کام میں جب آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ سفر جو ہے 2014 کے اینڈ 2015 میں سٹارٹ کیا تھا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہی سٹارٹ کیا تھا. اور پہلے ہم جو ہے اسی مارکیٹ میں آئے، رینٹ کا کام کرتے تھے، گھروں کا کرتے تھے، سی ڈی اے کا کرتے تھے. پھر میں نے آئی سیریز، آئی 14، آئی 15 جو سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کام کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے، کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور فائنینشلی بھی آپ اسٹرانگ ہوں گے تو دین ہی آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر گرو کر سکتے ہیں. سردار صاحب، کیونکہ جب انسان سٹارٹ کرتے ہے کوئی بھی کام، کوئی بھی بزنس، تو بہت سے ہرڈلز آتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی لائف کے اندر ایسی کون سی مشکلات تھی، ایسی کون سی غلطی تھی جس سے آپ نے بہت سیکھا اور گرو کیا؟ ہاں بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ مشکلات کا سب سے بڑا مجھے سامنا یہ کرنا پڑتا تھا کہ میرے پاس نہ گاڑی تھی اور نہ ہی کمپنی تھی، نہ ہی اچھا سیٹ اپ تھا. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، کسی بھی انویسٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کا سیٹ اپ کاؤنٹ کرتا ہے، اس کے اندر آپ کی کمپنی ہونی چاہیے، آپ ایس سی پی میں رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ کے اداروں سے رجسٹرڈ ہیں نہیں ہیں، یا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں نے تو جب سٹارٹ کیا تو بہت کم ایج تھی. آپ دیکھیں ابھی 10 سال، تو ابھی 2025 چل رہا ہے تو 26 آنے والا ہے. بالکل تو ایسا ہی. 2015 سے تو 10 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو آپ خود دیکھیں کہ بہت سارے چیلنجز ہم نے فیس کیے. ماشاءاللہ. تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ کمپنی نہیں تھی، ادارہ نہیں تھا، یا مارکیٹ میں ورتھ نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی. تو لوگ تو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں آپ کو تو پھر انویسٹ کرتے ہیں اس سیکٹر کے اندر. ماشاءاللہ. ابھی کیونکہ آپ جو ٹائم بتا رہے ہیں 10 سال کے دورانیے کے اندر، اور ابھی کرنٹلی جو ہے ماشاءاللہ معروف بزنس مینوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اسلام آباد کے، اور ہمیں بھی فخر ہے اس بہت بات پہ. شکریہ. تو آپ جو نیو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر، اس سیکٹر کے اندر، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں؟ اور اگر وہ مشکلات ہو، بعض لوگ آتے ہیں وہ مشکلات ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے واپس بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، سب سے مین چیز جو ہے وہ ایمانداری ہے، اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ تسلسل برقرار رہے. جب میں نے بھی کام سٹارٹ کیا تو میں 6 مہینے ڈیل نہیں ہوئی، 8 مہینے ڈیل نہیں ہوئی تو لوگ اپنا بزنس ماڈل چینج کر لیتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو جو لگا رہتا ہے تو وہ ایک مثال بھی ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور آپ جب لگے رہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی کام کے اندر، تو ڈیفینیٹلی جو محنت ہوتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو ضرور اس کا پھل ملتا ہے. اور وہ پھل آج الحمدللہ ہمیں ملا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا پھل بھی ملتا ہے. اور آپ جب صبر کرتے ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو صبر کے ساتھ، انتظار کے ساتھ ہی آپ کو پھل ملتا ہے. اس نوجوانوں کی آپ نے بات کی تو ان کو بھی یہی ہے کہ آپ جب فیلڈ چوز کریں، کوئی بھی کام سٹارٹ کریں تو اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ کام کریں، اپنے کلائنٹ کا خیال کریں، اپنے انویسٹر کا خیال کریں. وہی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے آگے گرو کرنا ہوتا ہے. تو آج الحمدللہ ہم نے جتنے بھی کلائنٹس کو جو بھی سروس دی ہے، جس جگہ پر بھی لے کر گئے ہیں، تو اس کو سچ بات بتائی ہے، جھوٹ نہیں بولا. بے شک اس کو یہ نہیں کہا کہ آج لو تے کل جناب ڈبل ہو جاسی، آج لو تے کل جناب 4 لاکھ پروفٹ ہو جاسی. نہیں، جس کو بھی چیز دی ہے اس کو بتا کے دی ہے کہ جی آپ 4 سال 5 سال آپ ویٹ کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ کو اچھا پروفٹ ریٹرن ملے گا. تو ریئل اسٹیٹ تو ہے یہی. ہم لوگ تو ایزی منی کے عادی ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم لے رہے ہیں تو کل ہم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں بچ جائیں، مرب پتی بن جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا اس انڈسٹری کے اندر. بالکل، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی پیاری بات ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ 10 سال اگر مارکیٹ کے اندر بیٹھیں تو آپ کی ایمانداری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے یہاں سے، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ جب یہ برا ٹائم آیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر تو کتنی ساری مارکیٹنگ کمپنیاں آئیں، کتنے سارے فصلی بٹیرے آئے اور وہ اڑ گئے.
کیوں کہ اتنے ایکسپینڈیچرز ہیں, جب آپ کا پلاٹ نہیں بکے گا تو کیسے کمپنی چل سکتی ہے اس کے بغیر. تو بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے, تو آج الحمدللہ ہم آج بھی بیٹھے ہیں. زبردست, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے. سردار صاحب یہ بتائیے گا ابھی کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ہیں وہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد اگر آپ کی اس کمپنی ٹاپ 10 کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں تو کون کون سے پروجیکٹ کے اندر وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس ٹائم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں تو ڈیولپر دیکھیں, ڈیولپر کی کریڈیبلٹی دیکھیں, لوکیشن دیکھیں, اور اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کریں. سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ, بلکہ ایک پروجیکٹ نہیں ایک شہر نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے, اس کا نام جس کے چیئرمین چودھری عبد المجید صاحب ہیں, جنہوں نے آلریڈی بہت سارے پروجیکٹس ڈیولپ کیے, ڈیلیور کیے, آباد کیے, اور آج وہ لوگوں کے سامنے ہے. تو اس تھلیاں انٹرچینج کے اوپر, ایئرپورٹ کے قریب, اور ان تمام تو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ریزیڈینشل, کمرشل, ورٹیکل, ہوریزن کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم وہ واحد برانڈ ہے فیصل ٹاؤن گروپ. اس کے اندر اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ, آپ کا ایک کلائنٹ یا انویسٹر کریں, 100% اس کو ROI اور اس کو پروفٹ ریٹرن انشاءاللہ تعالی ملے. بہت خوب. اچھا سردار صاحب, بعض لوگوں کا بجٹ کم ہے, اب جس کا بجٹ 20 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے یا جو کم بجٹ والے ہیں, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی اگر کسی کا بجٹ کم ہے تو آپ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی یہاں پہ چیز آپ کو مل جاتی ہے, جس کی انسٹالمنٹ صرف 60,000 روپیہ ہے, 55,000 روپیہ ہے پر منتھ, اور ڈاؤن پیمنٹ صرف اور صرف 6,90,000 روپیہ ہے, اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز بھی آپ کے شامل ہیں. اور اگر آپ کیش کے اوپر لیتے ہیں تو 27,90,000 روپے کے اندر کیش کے اوپر آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے. تو ڈیسیژن آپ کا انویسٹر کرے گا, کلائنٹ کرے گا, یا سننے والا کرے گا جس کے پاس پیسے ہیں, وہ کتنے انویسٹمنٹ اس کے پاس ہے. تو اس کے بعد آپ اسی کے اندر اگر آپ کمرشل کے اندر جائیں تو کمرشل کے اندر بھی آپ کو فیصل ہائٹس ان کا پروجیکٹ ہے, 65,000 روپے انسٹالمنٹ ہے, اس کے اندر آپ انویسٹ کریں, 1 بیڈ اسٹوڈیو کے اندر کریں, 2 بیڈ کے اندر کریں, تو یہ ایک بہترین آپشن ہے. زبردست. جو ڈیولپ بھی ہوگی, ڈیلیور بھی ہوگی, آباد بھی ہوگی, بنے گی بھی صحیح, اور لوگوں کو 100% انشاءاللہ تعالی پروفٹ بھی ہوگا. بہت خوب. اچھا سردار صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ آگے آپ آنے والے 5 سے 10 سالوں کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کس طرف کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ جی بالکل, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر سب سے مین چیز کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور ڈیولپر نے جو اپنے ممبرس کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ کمٹمنٹ کی, اگر وہ اس کو آن کرے تو آج بھی ہمارے اوورسیز بھائی ریمیٹنس پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں, آج بھی ہمارے پاکستان میں لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے. تو ابھی ہمیں جو ہے اس کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز کم کرنے کی ضرورت ہے. جو ہی گورنمنٹ نظر ثانی کرے گی اور ڈیولپر اپنی کمٹمنٹ کو آن کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ بوم ہے, اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے گرو کیا ہے. تو بس اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کنسلٹنسی کے ساتھ لگے رہیں, محنت کریں, اور انشاءاللہ تعالی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہر ٹائم, ہر سال, ہر 2 مہینے کے بعد, ہر 6 مہینے کے بعد لوگوں کو گھروں کی, اپارٹمنٹ کی چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کرتا رہے گا. بہت خوب. سردار صاحب, بہت کچھ آپ سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہمیں, اور امید ہے ناظرین آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے اندر بہت سی معلومات مل گئی ہوگی فیصل ٹاؤن کے حوالے سے, اور آپ کم بجٹ میں کیسے انسٹالمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک پلاٹ یا کمرشل ایریا پرچیز کر سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ, اپنے دوست حسین سردار کو دیجیے اجازت. جلد انشاءاللہ بہت ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.